السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو آپ کو بڑی جاندار طریقے سے سلام کیے ہیں، آپ بھی جاندار طریقے سے جواب دیجیے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنى مسجدا یذکر فیہ اسم اللہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، یہاں پر تشریف فرما بڑے ذی قدر ذی وقار حضرات موجود ہیں، اور ہمارے علماء کرام کی حاضری ہمارے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان علماء کرام کی زیارت بار بار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ محترم دوستو، چونکہ وقت بہت ہی کم دیا گیا ہے، 15 منٹ پھر بھی کافی ہے، بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ جو بات کہی جائے حق اور سچ کہی جائے، اللہ آپ کو ہم کو سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، بس یہی دعا ہے۔ 2-3 اشعار میں آپ لوگوں کو سنا کر کے اس کے بعد اپنی بات شروع کروں گا۔ جو بات سمجھ میں آئے سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ کہنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کہیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، 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 سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ اور ایک، جس کو طیبہ کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، جس کو طیبہ کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، جس کو طیبہ کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، بس اسے زندگی کا مزہ مل گیا، بس اسے زندگی کا مزہ مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ کچھ نہ پوچھو کہ میں کیسے بہتر ہوا۔ سر پہ ٹوپیاں نظر آ رہی نا بھائی، ایک اس کے طفیل میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہے۔ کچھ نہ پوچھو کہ میں کیسے بہتر ہوا، کچھ نہ پوچھو کہ میں کیسے بہتر ہوا،
کچھ نہ پوچھو کہ میں کیسے بہتر ہوا، مجھ کو کملی میں نور خدا مل گیا، مجھ کو کملی میں نور خدا مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ جو لوگ مدینہ جا کے آئے ہیں انہیں بھی اپنی آنکھوں سے کھجور کی درخت دیکھنے کا شرف ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک شاعر کھجوروں کے درخت کے اوپر لکھتا ہے اور کہتا ہے، ان کھجوروں کے جھرمٹ میں کیا مل گیا، 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 ان کے گھر کے گلی کا پتہ مل گیا، ان کے گھر کے گلی کا پتہ مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ اب میں مسجد کے اوپر 2-3 شعر اس کے بعد اپنی بات شروع کروں گا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ مسجد بنانے والے کے نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور چونکہ جب اللہ نے انہیں مسجد بنانے کی توفیق دی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی نیت بھی درست تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا اسے موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسجد بنانے والے کہ اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والے تمام کے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، آمین بولیے۔ تو مسجد میں پہلا لفظ کیا ہے بھائی؟ مین۔ کیا ہے بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں پہلا حرف کیا ہے بھائی؟ مین۔ مسجد میں مین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مین، مسجود میں مین، مغفرت میں مین، مغفور میں مین۔ اسی مین کے اوپر 2-3 شعر۔ کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، رحمان میں رحیم میں رحمت میں میم ہے، رحمان میں رحیم میں رحمت میں میم ہے، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، مغفور مغفرت میں مودت میں میم ہے، محبوب میں محب میں محبت میں میم ہے، لمعات نور شمع رسالت میں میم ہے، لمعات نور شمع رسالت میں میم ہے، جلوہ نما ہے میم، جلوہ نما ہے میم غفور الرحیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، معبد میں ہے جو میم تو معبود میں بھی میم، معبد میں ہے جو میم تو معبود میں بھی میم، مسجد میں ہے جو میم تو مسجود میں بھی میم، مکتب میں ہے جو میم تو مکتوب میں بھی میم، حامد میں میم حمد میں محمود میں بھی میم، حامد میں میم حمد میں محمود میں بھی میم،
اس میم کا ہے راز، اس میم کا ہے راز الف لام میم میں، کیا کیا فضیلت ہے محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلت ہے محمد کے میم میں۔ تمہارے خیر آپ لوگوں کی دعا سے اور ہمارے گورو پل مرزادی گوڑا اور تمام علاقے کی لوگوں کی ایک ایک روپے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجد کی جو زمین 21 سال سے کیس میں تھا، الحمدللہ الحمدللہ وہ کیس ہم جیت گئے اور ہائی کورٹ نے مسجد کے حق میں اس زمین کو فیصلہ دے دیا، الحمدللہ۔ اب وہاں تو میرا یہ حال تھا، الحمدللہ بولے تو کیس، سبحان اللہ بولے تو کیس، دائیں دیکھے تو کیس، بائیں دیکھے تو کیس، آگے دیکھے تو کیس، پیچھے دیکھے تو کیس، کیس ہی کیس تھا۔ تو اس وقت میں علامہ اقبال کی ایک شعر کہا کرتا تھا، لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں ہے، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں ہے۔ اور اس کے بعد اسی مسجد کے فکر میں مجھے ایک شعر لکھنے پر مجبور کر دیا، اور میں ایک شعر لکھا ہوں، سنیے آپ اللہ کو سناتا ہوں۔ میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا، میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا، کہ نزدیک آ کر کسی نے پکارا، میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا، کہ نزدیک آ کر کسی نے پکارا، اگر تو خدا کو دل سے پکارے تو موجوں سے آ جائے بہہ کر کنارہ، تو موجوں سے آ جائے بہہ کر کنارہ۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو مکمل کامل اکمل بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح سے فتح اور جیت اس کے مقدر فرماتے ہیں۔ اے نوجوانوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ قوم کے لیے، ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، قبرستان کے لیے، مسجد کے لیے، عیدگاہ کے لیے آپ اپنی جان لگا دو، تن لگا دو، من لگا دو، دھن لگا دو۔ وقت آئے تو جان بھی دے دو، مال بھی دے دو، اور وقت آئے تو وطن بھی چھوڑ دو، لیکن قوم کے لیے کام کرو، ملت کے لیے کام کرو، اور آخرت کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں اپنی بس انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ بات تو بہت کچھ کہنے کی تھی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، ہمارے دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ہم ان کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو کہنے سے زیادہ سننے زبان کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت اچھے قیمتی نصائح سے مستفید فرما رہے تھے، اور مجمع کے اندر ایک پاور پیدا کر رہے تھے مولانا نظم کے ذریعے سے۔ یہ آواز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دین ہے، اپنی سریلی انداز میں سریلی پیارے نبی کی تعریف فرما رہے ہیں۔